تو یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ڈاؤن اسٹریم کوٹی میں، ایک تو 15 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر نکل گیا ہے، پلس ہمارے ریور اینڈ فارسٹ، فشریز اور جو بھی اور پہلو ہیں ہمارے کوسٹل ایکو سسٹم، وہ اس کی تباہی، اینڈ دین دا سوشل فیکٹر. تو یہ اب اسٹیٹس کو اینٹی، میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ سی ایف ایم ایف پانی تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، یہ اٹ از اے وشفل ڈریم. لیکن یہ ہے کہ واٹر کارڈ میں یہ مانا گیا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری منیمم فلو ضروری ہے، اور اس کا 10 ایم ایف پروی ندی اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹ کین بی مور اور لیس. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ 10 ایم ایف ہوں یا 50 ایم ایف ہوں، یہ ہے کہ کینال بند کر کے آپ پانی نیچے نہیں چھوڑ سکتے. جو ہمارے ایگزسٹنگ کینالز ہیں اس کو اپنی 36 ملین ایکڑ ہمارے ایگزسٹنگ کینال پہ سیٹل ہیں، ان کو آپ دھچکا نہیں لگائیں گے، ان کو اسٹیبلائز کریں گے، ان کو امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہے. ممتاز بھائی جانتے ہیں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کی کیا حالت ہے. لیکن کم از کم جو ان کی ایلوکیشن ہے کارڈ میں وہ آپ ان کو دیں گے. اس سے زیادہ ہے تو پھر پہلے ڈاؤن اسٹریم کوٹری کی منیمم ریکوائرمنٹ فلفل کرنا چاہیے، پھر بعد میں ہماری ڈیمس بھی ہیں، فیوچر ڈیمس بھی ہیں اور فلڈ اسکیمس بھی ہیں. پھر اگر آپ کے پاس سرپلس پانی ہے جس کے لیے بھی جو حقیقت مندانہ جائزہ اگر آپ لیں تو وہ نہیں ہے پانی ایکسپٹ ان ویری ہائی فلڈ ایئرز. تو یہ جو آپ کو ڈاؤن اسٹریم کوٹری کا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ہے کہ کم از کم فردر ڈیمیج اگر سیو کریں تو یہ بھی غنیمت ہے. میں دوستوں کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، 12 لاکھ ایکڑ آپ کے واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر گریجولی واپس کچھ آ سکتا ہے، بھئی 12 میں سے 2 لاکھ بھی آ سکتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے. بٹ the policy should be such کہ جو بچا ہوا ہے اس سے، یعنی کہ لیجٹمیٹ جو شیئر ہے، جو منیمم ریکوائرمنٹ، وہ جائیں بفور اینی نیو اسکیمز. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، بریک سے واپس آگے گفتگو جا رہے ہیں اور میرا جائے گا نہیں ویسا رہے گا. گفتگو ہوئی ہے 1991 کے پانی کے معاہدے کے حوالے سے، اور اے این جی واسی بات کر رہے تھے کہ کوٹی کے نیچے کوئی پانی نہیں مل رہا اور اس میں وہ وجوہات بتا رہے تھے. ممتاز صاحب، جہاں تک کوٹری کے بارے میں ان کا سوال ہے، ایک اسٹڈی ہوئی تھی انٹرنیشنل، اس میں کیا فائنڈنگز آئی تھی، کیا بتائیں گے؟ تو اس سے پہلے تو میں ایک انٹرفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. محترم عباسی صاحب نے جو بات کی، میں فلی ان سے ایگری کرتا ہوں، 100%، 500% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا یہ بڑا ظلم ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے یقیناً سندھ کے فلو کے اوپر بہت برا اثر پڑا، اور اس لحاظ سے ہمارے سندھی بھائیوں کا جو موقف ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے. لیکن ایک اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ جنوبی پنجاب کو ہوا ہے، کیونکہ یہ جو دریا تھے، ستلج، راوی اور بیاس جو مشرقی دریا تھے، ان سے جتنی بھی نہریں نکلتی تھیں، ٹھیک ہے جی، وہ سب جنوبی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں. اور یہ نہریں وہ تھی جو کہ یہ دریا انڈیا کو دینے کے بعد یہ منگلا اور تربیلا کے اوپر یہ نہریں شفٹ ہو گئی. یعنی ہمارے اپنے دریا ختم ہو گئے جنوبی پنجاب کے. سندھ کے لیے بھی دریا موجود ہے، شمالی پنجاب کے لیے بھی دریا موجود ہے، جہلم اور چناب موجود ہے. جنوبی پنجاب کے دریا جو تھے وہ ایوب خان نے انڈیا کے حوالے کر دیے. تو سر سب سے زیادہ تو ہم ہیں مظلوم اس انٹرفرٹیلٹی کے، ہم دسے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب دسا ہوا ہے، سندھ سے بھی اور سے بھی باقی سوچ دیا تھا. یہ ایک تو یہ بات ہے. اب دوسری بات آ گئی کہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کو اس پہ کیا اعتراض ہے، انہوں نے کہ کوٹی کے نیچے میں پانی نہیں مل رہا. میں آپ سے پوچھوں کہ ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی، انٹرنیشنل اسٹڈی نے کیا اپنی فائنڈنگز دی؟ اس میں بھی ہمارے سندھ کے بھائیوں کا جو مطالبہ ہے میں اس سے فلی ایگری کرتا ہوں. آئیے اور تو سمپیتھی دیتے ہیں، اور ان کی پوری یہ ہے کہ کوٹی سے نیچے پانی ان کو ملنا چاہیے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن سر اس کی یہ ہے کہ کتنا پانی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب یہ کارڈ ہو رہا تھا تو یہ کلاس 7 میں اس چیز کو کیا گیا. اس کو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ سمندری پانی کے دخول کو روکنے کے لیے کوٹری سے نیچے مناسب مقدار میں دریائے بہاؤ کی ضرورت کو تقسیم کیا گیا.
सिंध का मौक़िफ़ था कि इस मकसद के लिए सालाना 10 मिलियन एकड़ फीट पानी की मिकदार मुनासिब रहेगी। इस पर सैर हासिल बहस की गई। कुछ जायजे इस मकसद के लिए 10 मिलियन एकड़ फीट से कम और कुछ ज्यादा मिकदार का तयन करते हैं। चुनांचे ये तय किया गया कि कोटरी से नीचे पानी की मुनासिब मिकदार का तयन करने के लिए मजीद तहकीक की जाएगी। ये है इंडस वाटर पोर्शन रिकॉर्ड की क्लास नंबर 7। चुनांचे अब हुआ ये कि इस दौरान, मैं पूरी हिस्ट्री में नहीं आता हूँ, कि फेडरल यूनिवर्सिटी की वाटर एंड पावर, उन्होंने 2-3 कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की, एक्सपर्ट्स की, कंसल्टेंट्स की, उनमें कुछ फॉरेन भी थे, कुछ लोकल भी थे। हमारे भाइयों ने ये एतराज किया कि जिसमें वो एमडीसी को शामिल न किया जाए, कि एमडीसी जो है वो मुतासिब है, ये वो है। तो चुनांचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो स्क्रैप कर दी और फिर हमारे सिंधी भाइयों के मुतालबे पर ही एक इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है अक्टूबर 2004 में, कह रहे हैं ये सर तक तो सर जी हाँ। अब इनमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई पंजाबी नहीं था, कोई नहीं था, ये और एग्री किया यूनिवर्सिटी ऑफ उसमें कि भी ये ठीक है। अक्टूबर 2004 में ये कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे ये स्टडी लगाई गई। तो उन्होंने नवंबर 2005 में अपने पूरी तहकीक करके, पूरी तहकीक उन्होंने पूरा एक साल की तहकीक, सर्वे वगैरह के बाद उन्होंने नवंबर 2005 में जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट दी, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट ये दी कि 5000 क्यूसेक पानी जो है वो मुस्तकिल चलते रहना चाहिए इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए। ये सब आप इत्तेफाक करते हैं जनाब? ये जो इनकी रिकमेंडेशंस हैं, अफसोस इस बात का है कि गुड, बैड और इंडिफरेंट उसको एग्जामिन ही नहीं किया गया। पहले तो डिले किया गया स्टडी को, हमारे एक भाई के एतराज़ात पे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे वो कह रहे थे एक लाइन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में 6 पेज का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया, वो भी उनको नहीं कबूल था। बहरहाल अब ये स्टडी हो गई है। अब स्टडी हो गई है तो उसको एग्जामिन करने में कहा, उस पर कोई डिसीजन लेने का तरीक़ेकार हो ना। ये 2005 में ये रिपोर्ट आ गई है, उस पर कोई एग्जामिन नहीं किया। आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसका जायजा 2005 से लेकर अब तक करूँ। मैं क्यों करूँ? आई एम रिटायर्ड मैन, जब मुझे मौका मिलता है पढ़ता हूँ। आई कीप माई आईज एंड ईयर्स ओपन, इसलिए आपके सामने हूँ। ये मैं अर्ज करूँ कि बेसिक चीज ये है कि पहले तो मॉनिटरिंग करें कि जो डाउनस्ट्रीम कोटरी में जो नुकसानात हो रहे हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, किस वक्त तक बढ़ रहे हैं। और फिर ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट शुड बी वेदर 5 mm for 10 mm for 5000। इंटरनेशनल स्टडी करवा ली तो यार मैं अर्ज करूँ, इंटरनेशनल स्टडी का भी जो ऑपरेटिव पार्ट है वो क्या है, वो ये होना चाहिए कि कम से कम ये हालात